آپ کو پتہ ہے یہ پانی جو ہے یہ کتنے مراحل طے کر کے ہم تک پہنچتا ہے، اور پانی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں پانی کی نعمت عطا کی ہے، وہ پوری زندگی کی جو ہماری عبادتیں ہیں اور پوری زندگی کی جو بھی ہماری نیکیاں ہیں، وہ سارے کی ساری نیکیاں ایک پانی کے گھونٹ کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ پانی کتنے مراحل طے کر کے ہم تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پانی کو سمندر کے اندر جمع کر کے رکھا ہے، ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ یہ پانی سمندر کا جو ہے وہ کڑوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر نمکیات کیوں رکھی ہے؟ یہ اس وجہ سے رکھی ہے، اس سمندر کے پانی کے اندر روزانہ لاکھوں کے حساب سے جانور مرتے ہیں، اور یہ پانی کے اندر اللہ رب العزت نے نمکیات رکھی ہے یہ اس لیے کہ پانی کے اندر بدبو نہ پیدا ہو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سمندر کے پانی کو کڑوا رکھا ہے، اور یہ پانی ہمارے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے، یہاں سے پانی اٹھتا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک یہ پانی پہنچتا ہے۔ بادل کے ذریعے سے بادل جا کے سمندر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے اندر پانی جذب ہوتا ہے۔ جب یہ بادل اوپر جاتے ہیں تو پانی کی جو نمکیات ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے، اور خالص میٹھا پانی وہ اوپر چلا جاتا ہے بادلوں کے اندر۔ اور اللہ رب العزت نے اس طرح نہیں کہا کہ آپ جاؤ سمندر کے اوپر آپ کا پانی ہے، جب پانی جو ہے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے وہاں سے جا کر پانی پیو، نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پانی سمندر کے پانی تک کسی بندے کا شاید پہنچنا ناممکن ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ سمندر کا جو پانی ہے اس کا ایک گھونٹ پینا یہ بڑی بات ہے، حلق سے ہی نہیں نیچے اترے گا۔ اب یہ بادل کے ذریعے سے پانی اللہ رب العزت جو ہے پہاڑوں کے اوپر برساتے ہیں، برف کی صورت میں وہاں پانی برستا ہے، اور جس کو جب ضرورت پڑتی ہے، جس وقت ضرورت پڑتی ہے، اللہ رب العزت اس برف کو جو ہے پگھلاتے ہیں، پھر دریاؤں کے ذریعے سے، ندیوں کے ذریعے سے، نالیوں کے ذریعے سے ہم تک یہ پانی پہنچتا ہے۔ اور فرمایا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس پانی کو ہم نے جو جاری کیا یہ اس وجہ سے کہ ہم مردہ زمین کو اس پانی کے ذریعے سے آباد کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کو بادلوں کے ذریعے سے دنیا کے مختلف جگہوں پر برسایا، اور اس طرح نہیں کہا کہ سال کے اندر بس ایک مرتبہ برساؤں گا اس کے بعد نہیں برساؤں گا، نہیں۔ اللہ رب العزت نے پانی کو برسایا، پھر فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کے اندر اس پانی کو اسٹاک کر کے رکھا ہے، جب ہمیں ضرورت پڑے ہم کنویں کے ذریعے سے اس پانی کو نکال کر استعمال میں لا سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم پورے سال کا پانی جمع کریں تو پانی کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے زمین کے ذریعے سے اسٹاک کر کے رکھا ہے۔ اب آپ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ پانی شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، کیونکہ یہ پانی دیکھو کتنے مراحل طے کر کے ہم تک پہنچا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اللہ رب العزت جب ہم پانی پئیں تو اللہ رب العزت کا نام لیں، اور اسی طرح 3 سانسوں کے اندر پانی پینا، اور آخر کے اندر الحمدللہ کہنا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو آخر کے اندر یہ دعا فرماتے تھے الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، عذبا فراتا برحمتہ، تو نے ہمیں میٹھا پانی پلایا اپنی رحمت سے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو تو نے کڑوا نہیں بنایا۔